اچانک باب نمبر 35۔ آج پہلے سیمسٹر کا آخری دن تھا۔ ایک ہفتے بعد امتحانات شروع ہونے والے تھے۔ پوری یونیورسٹی میں شور و غل اپنے عروج پر تھا۔ کوئی پارٹی کر رہا تھا تو کوئی خوشخبریوں میں محو تھا، سوائے عروہ کے۔ وہ سب سے الگ تھلگ آسودہ سی حالت میں ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھے بیٹھی تھی۔ ہر کسی کی سوچ کا محور صرف وہی تھی۔ کیا بات ہے عروہ دل جی؟ ستارہ بیگ مٹک مٹک کر چلتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ عادل کے نام سے پکارے جانے پہ اس نے اپنی آنکھیں جھپکا کر اسے دیکھا جو اب اس کے سامنے آ بیٹھی۔ کسی پرابلم میں ہو؟ نہیں، نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے جواب دیا اور اس کے سامنے سے اٹھنے ہی لگی کہ وہ بولی، ارے اب تو جھگڑا ختم ہو گیا نا کہ نہیں؟ کندھوں کو اچکائے اس نے خاصی بے تکلفی سے پوچھا۔ رابی نے سنا تو اپنی دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے کرتے رکی اور پیچھے مڑ کر دونوں کو دیکھا۔ ہاں، میں بس کنٹین جا رہی تھی۔ میں بھی چلوں ساتھ؟ ملتجی نگاہیں لیے اس نے پوچھا۔ شور۔ رابی دونوں کے قریب آئی اور دھماکہ دار انداز میں بولی، بلکہ آج ستارہ بیگ کے ساتھ ہماری دوستی کی خوشی میں ستارہ بیگ کی طرف سے سب کے لیے فری لنچ کیسا ہے؟ اس کے کندھے پہ ہاتھ ڈالے رابی ذرا مزاحیہ انداز میں اونچی آواز سے بولی۔ واؤ! سبھی کی طرف سے فلک شگاف انداز میں حیرانی سے کہا گیا۔ ستارہ بیگ اور اس کی دوستوں کی تو بولتی ہی بند ہو گئی۔ ارے کیا ہوا؟ جھگڑا ختم ہو گیا نا؟ اب اتنا تو بنتا ہی ہے، آنکھ مارتے ہوئے رابی نے کہا تو ستارہ بیگ ہنس دی۔ ٹھیک ہے، لیکن کولڈ ڈرنک میں نہیں پلاؤں گی۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ ہم کر لیں گے۔ رابی نے بھی فراغ دلی کا مظاہرہ کیا۔ یونیورسٹی کے ہال میں ایک عجیب ہی ماحول سا بن گیا تھا۔ سبھی حیران ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں کے درمیان دوستی کو دیکھ کر خاصے خوش بھی تھے۔ ستارہ بیگ نے سبھی کے لیے برگر آرڈر کیے اور رابی نے کولڈ ڈرنکس۔ کیا چل رہا ہے یہاں؟ ہر طرف گہما گہمی دیکھ کر مس میگی پوچھے بنا نہ رہ سکیں۔ میم، آج بہن چارہ قائم ہوا ہے ہم دونوں پارٹیز کے درمیان، ستارہ بیگ تخافت بھرے لہجے میں بولی، اور یہ آج سب کو پارٹی اسی خوشی میں دی ہم نے، اس کے ساتھ کھڑی اس کی دوست بولی۔ گڈ، تو میرے لیے؟ مس میگی حیران ہوئی تھی۔ سبھی کو مفت کا کھانا مل رہا تھا تو سبھی خوش و خرم تھے، مگر عروہ کے چہرے پہ ایک عجیب سا خالی پن اسے محسوس ہوا تھا۔ آپ بھی آئیے نا، رابی نے درخواست طلب انداز میں کہا۔ نہیں، ابھی ذرا کام ہے مجھے، پیک کروا دینا۔ قدر مصروف سے مسکراتے ہوئے اس نے اپنی راہ لی۔ عروہ، ہنستی رہا کرو میری جان، تمہارے پاس جو ہے اس کی تو ہر لڑکی بس آرزو ہی کر سکتی ہے۔ ستارہ بیگ اپنے پورے گروہ کے ساتھ اس کے سامنے آ بیٹھی۔ اس کی کہی بات میں نہ تو طنز تھا اور نہ ہی استہزاء۔ آہا، عادل خان جیسا ہیرو ہر کسی کی قسمت میں کہاں۔ وہ تو حسرت بھرا لہجہ لیے کہتے ہوئے سرد آہ بھر کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی بات سن کر اس کے چہرے پہ پھیکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ مس میگی جو وہاں سے جا رہی تھی، اس کے کانوں میں اس کے الفاظ پڑ گئے۔ اس نے مڑ کر عروہ کی جانب دیکھا جو اداسی سے اپنے لب کاٹ رہی تھی۔ اچھا چلو بس کرو اب، رابی نے سبھی کو اجارا تو سبھی نے ہتھیار ڈال دیے۔ بڑی ہی کوئی ڈاڈی ہے تمہاری سہیلی، قسم سے، استہزائیہ انداز میں ستارہ بیگ بولی تو سبھی کی طرف سے یکبارگی میں کہکا بلند ہوا تھا۔ رابی نے ہاتھ لہراتے ہوئے اترانا اپنا اولین فرض سمجھا۔ ہاں، کوئی شک؟ آخر عروہ بھی ہنس دی۔ اس کی ہنسی میں ایک درد چھپا تھا جو عادل کا ذکر کرنے پہ واضح دیکھا جا سکتا تھا۔ مس میگی اچھے سے محسوس کر سکتی تھی۔ اسی لمحے تو وہ چپ چاپ وہاں سے چلی آئی، مگر عروہ کی حالت نے اسے گہرے تجسس میں مبتلا ضرور کر دیا تھا۔ اس کا مکروہ فریب چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ جو کچھ ہوا تھا اسے ہوئے بھلے ہی ایک مہینہ گزر چکا تھا، لیکن وہ ابھی بھی اس کے اسی رویے کے زیر اثر تھی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ رابی اس کے قریب بینچ پہ آ بیٹھی۔ وہ اسے خاصی گمسم محسوس ہو رہی تھی۔ ہاں، سب ٹھیک ہے۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ابھی تک آیا نہیں؟ گھڑی پہ گہری نگاہ ڈالے وہ بولی۔ ہاں، پتہ نہیں، کندھوں کو اچکاتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ ویسے عادل بھائی خود کیوں نہیں آتے لینے؟ شوٹنگ کے آخری دن چل رہے ہیں اسی لیے۔ موبائل ہاتھ میں پکڑے وہ بار بار تیمور کو کال ملا رہی تھی، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ ایک مہینہ ہو گیا یار، کوئی مسئلہ ہے؟ قدرے پریشانی سے اس نے استفسار کیا۔ نہیں،
مسئلہ کیا ہونا ہے بھلا؟ مصنوعی انداز میں ہنستے ہوئے اس نے جواب دیا، لیکن اس کی آنکھیں تھیں کہ بیگانہ۔ اگر اب بھی تم اسے چھٹکارے کا سوچ رہی ہو تو میری مانو۔ عروہ نے یکدم رخ موڑ کر آنکھیں نکال کر اسے دیکھا تو اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ مت سوچو، تفہیمی انداز میں کہتے ہوئے اس نے جملہ مکمل کیا۔ آنکھوں میں ایک التجا تھی۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں، ہے نا؟ اس کی نگاہوں سے ابھرتا سوال خود سے اخذ کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ دیکھ یار، تمہارے لیے وہ یہاں تک آ گیا، سب سے پنگا لے لیا، محافظ بن کر آیا تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے۔ رابی کی باتیں سن سن کر اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ جیسے ہی تیمور کی طرف سے کال بیک آئی، اس نے اپنے پاس بڑا بیگ اٹھایا اور کتابیں ہاتھ میں لیتے ہی وہاں سے اٹھ پڑی۔ سن عروہ، بھاگی بھاگی وہ اس کے سامنے آئی، میں چلوں تمہارے ساتھ؟ ملتجی لہجہ لیے اس نے سوال کیا۔ اب وہ کیا جواب دیتی؟ کیوں؟ سوال اس کی آنکھوں میں تھا۔ یار، کمبائن اسٹڈیز کر لیں گے نا، ایک دو سوال سمجھنا ہے مجھے تم سے۔ اس کی بے تکلفی اب حد سے بڑھ رہی تھی۔ وہ اسے ہرگز اپنے ساتھ لے کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، مسئلہ تو کوئی نہیں، لیکن شاید عادل کو اچھا نہ لگے کہ… اس نے اپنا خدشہ ظاہر کیا ہی تھا کہ وہ جھٹ سے بولی۔ اوفو، کیوں اچھا نہیں لگے گا؟ تم دیکھنا، کچھ نہیں کرے گا وہ، ٹرسٹ می، ہم نے مل کر پڑھائی کرنی ہے نا کہ ہنگامہ رہی۔ پلیز یار، صرف 2-3 دن کی ہی تو بات ہے۔ وہ خاصی کنفیوز ہو چکی تھی، بدل نخواستہ اسے حامی بھرنی ہی پڑی۔ تیمور نے جیسے ہی اسے آتا دیکھا، اس کے ساتھ رابی کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اپنا دل تھام لیا۔ ہوا کے جھونکے چلنے لگے تھے، سمندر کی لہریں شور مچانے لگی تھیں اور دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ عروہ کے مقابلے میں وہ آزاد خیال لڑکی تھی۔ اس کے شانوں پہ بار بار پڑنے والے بال اور گہری بھوری آنکھیں اس کا چین لوٹنے کے لیے بے تاب تھیں۔ یہ دوست ہے میری۔ گاڑی میں دونوں عام موجود ہوئیں تو عروہ نے اس کا تعارف کروایا۔ اس کی نگاہیں تھیں کہ فرنٹ مرر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ اس کی توجہ کا مرکز رابی ہی تھی، جو موبائل نکالے اب اپنی اور عروہ کی سیلفی بنا رہی تھی۔ 2-4 سیلفی ملانے کے بعد بھی گاڑی سڑک پہ جوں کی توں کھڑی تھی۔ رابی نے موبائل سامنے سے ہٹایا اور فرنٹ مرر سے اس کی نظر آنے والے آنکھوں کو کھا جانے والی نظروں سے گھور کر دیکھا۔ خیر ہے بھائی صاحب، کبھی کوئی لڑکی نہیں دیکھی کیا؟ تیوری چڑھاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ ہاں، لیکن آپ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ گمان ہو رہا تھا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھا ہے۔ اس کا جواب سن کر عروہ کی آنکھیں باہر کو نکل آئیں۔ پاگل واگل ہو کیا؟ قدرے بدتمیزی سے وہ بولی تھی۔ نہیں، لیکن اب کیا پتہ ہو جاؤں، کہتے ہوئے اس نے گاڑی کو گیئر لگایا۔ عروہ اپنا سر پکڑے بیٹھ گئی۔ جیسے ہی تیمور کی نظریں فرنٹ مرر سے عروہ پہ گئیں تو اس نے آنکھوں کے اشارے سے اسے چپ رہنے کی منت کی، لیکن تیمور اور چپ کر جائے، یہ انہونی بات تھی۔ کیسا بندہ ہے یہ؟ رابی کو اب اس پہ زہر چڑھ رہا تھا۔ اپنا بندہ بنا کر دیکھ لیجیے۔ اس کا دل پھینک جملہ سن کر عروہ کا دماغ ابلنے لگا تھا۔ رابی کا حال بھی کچھ الگ نہیں تھا۔ آنکھوں سے آگ یا باقاعدہ شرارے پھوٹنے لگے تھے۔ تیمور تو خوب محظوظ ہو رہا تھا۔ یار، اس کو بول منہ بند کر رہے، ورنہ منہ توڑ دینا میں نے اس کا، ابھی یہ جانتا نہیں رابی کو، دبے لفظوں میں اس نے عروہ سے کہا تھا، جو کہ تیمور کو صاف سنائی دیا تھا۔ وہ استہزائی انداز میں مسکرایا۔ اس سے پہلے وہ کچھ شگوفہ چھوڑ رہا، عروہ بولی، پلیز آپ گاڑی چلائیں نا۔ بس اس کے سامنے ہاتھ جوڑنا باقی رہ گیا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ بھی غور کر رہا تھا کہ عروہ اب کسی بھی بات پہ ریئیکٹ نہیں کرتی۔ سوری بھابھی، ذرا آہستگی سے اس نے معذرتانہ انداز میں کہا تھا۔ بڑا ہی کوئی عجیب ہے یہ، اسے مینیجر رکھا ہے عادل بھائی نے، دماغ تو خاصا کھسکا ہوا ہے اس کا، مینیج کیسے کرتا ہوگا سب۔ تم تو چپ کرو یار پلیز۔ وہ دونوں کی ہی کھٹ پٹ سے اب عاجز آ چکی تھی۔ تیمور نے یقیناً یہ بھی سن لیا تھا۔ احتجاجاً اب وہ فرنٹ مرر سے عروہ کو دیکھ رہا تھا، جو اسے چپ رہنے کی منت کر رہی تھی۔ بھابھی، رستے سے کچھ لینا ہو تو بتا دیجیے گا۔ نہیں، کچھ نہیں لینا، وہ سرت سے بولی۔ ارے کیوں نہیں، یہاں رکو ذرا، یہ مارٹ کے پاس۔ ہاں ہاں یہیں۔ اس نے گاڑی کی رفتار آہستہ کی اور گاڑی کو اس کے بتائے ہوئے مارٹ کے قریب روکا۔ میں بس ابھی آئی، کہتے ہی یہ جا وہ جا۔ عروہ الگ پاگل ہو رہی تھی تو یہاں تیمور اندر ہی اندر کھلکھلا رہا تھا۔ کمبائن اسٹڈیز کے لیے میرے ساتھ جا رہی ہے، عروہ نے واضح کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ بیکار ہے پھر تو اس بندی کا جانا۔ اس نے جیسے پیشن گوئی کی۔ جی؟
وہ چونکی۔ جی دیکھ لیجئے گا، ابھی دیکھیے گا کھانے کے لیے کتنا سامان لے کر آتی، باتیں زیادہ کرے گی اور پڑھائی کم، شرط لگا لیجئے گا۔ پورے وثوق سے وہ بولا جو عروہ کو اچھا نہیں لگا تھا۔ اس نے قدرے ناگواری سے منہ بنا کر تیمور کو دیکھا اور گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے رابی کے مارٹ سے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ ویسے آپ اب بدل گئی ہیں بھابی، تیزی سے رخ موڑ کر اس نے اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب، وہ بخلایا، مطلب یہ کہ اب آپ بحث نہیں کرتی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ کہتے ہی وہ ہنسا تھا۔ اسے میں مذاق سمجھوں یا؟ ارے نہیں، مذاق کیسا، یہ تو ٹینشن کی بات ہے نا، کوئی ٹینشن یا پریشانی ہے تو آپ کہہ سکتی ہیں مجھ سے۔ نہیں تو بس ایگزامز آنے والے ہیں، اسی کو لے کر پریشان ہوں، تسلی آمیز لہجے میں وہ بولی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ پوچھتا، رابی اسنیکس بھرا شاپ پر لیے مارٹ سے نکلی اور کسی طوفان کی طرح گاڑی میں آ موجود ہوئی۔ تیمور فرنٹ میرر سے عروہ کو معنی خیز نظروں سے دیکھ کر ہنسا تو عروہ کی بھی ہنسی نکل پڑی۔ تیمور کی پیشن گوئی آخر سچ ثابت ہوئی تھی۔ دن ڈھل چکا تھا، پڑھائی کم، ہلا گلا زیادہ ہوا تھا۔ تیمور کی یہ پیشن گوئی بھی سچ ثابت ہوئی تھی۔ لانچ میں جگہ جگہ اسنیکس کے خالی شاپر پکڑے ہوئے تھے، جس کا دونوں کو خیال ہی نہیں رہا۔ کل سے پکا پڑھائی کریں گے، رابی نے کولڈ ڈرنک کو گلاس میں ڈالتے ہوئے اس سے کہا۔ ٹھیک کہہ رہا تھا وہ، کولڈ ڈرنک سے بھرا گلاس اٹھاتے ہی عروہ نے تجسس پھراتے ہوئے کہا۔ کون؟ آئی بروز کا کر رابی نے دریافت کیا۔ تیمور۔ کیا کہہ رہا تھا؟ آنکھیں پھیلائے اس نے پوچھا۔ کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکی پڑھائی کم، باتیں زیادہ کرے گی۔ کیا؟ اس کی یہ جرأت! خوشمکی نگاہیں لیے وہ بولی تھی۔ اب دیکھ، ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، لفظ بھی نہیں پڑا آج، اور نہ ہی تم نے کوئی سوال سمجھا مجھ سے۔ کولڈ ڈرنک کا ایک گھونٹ بھرتے ہی اس نے کہا۔ ہاں تو کل سے کریں گے نا، اب ایک دن تو موج مستی کے لیے بنتا ہی ہے نا، باقی اس تیمور کو تو میں دیکھ ہی لوں گی، تم فکر نہ کرو۔ کندھے اچکائے وہ ذرا بے نیازی سے بولی۔ عروہ کی طرف سے کسی تاثر کا اظہار نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس کی نظریں عادل اور تیمور پہ تھیں، جو اسی لمحے لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ اشارتاً گردن ہلاتے ہی اس نے پوچھا۔ دوپٹے کو سرت سے سر پہ اوڑھتے وہ یکدم کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی نظروں کا اشارہ اسے جیسے ہی اپنے پیچھے کسی پہ محسوس ہوا تو اس نے یکدم گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ یہ میری دوست ہے، کمبائن اسٹڈیز کے لیے گلوگیر آواز نکلی تھی۔ اس کا انداز تیمور کو عجیب لگا تھا۔ وہ اور عادل سے خوفزدہ؟ حیرانی کی بات تھی یہ۔ اٹس اوکے، عادل نے ذرا زور دے کر کہا۔ ویسے پڑھائی ہو گئی؟ اس نے دونوں کی طرف یکے بعد دیگرے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ لہجے میں شرارت جھلک رہی تھی۔ دونوں کا ہی دھیان لاؤنج میں جگہ جگہ بکھرے اسنیکس کے خالی شاپروں پہ تھا، جنہیں دونوں نے آگے بڑھ کر سرعت سے اٹھانا شروع کیا۔ رہنے دیں، خالہ کر لیں گی، کہتے ہی عادل نے خالہ کو آواز لگائی جو 1 منٹ سے پہلے بھاگی بھاگی آئی تھیں۔ جی، پسینے سے شرابور چہرے کو اپنے دوپٹے کے پلو سے صاف کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ یہ سب سمیٹ لیجیے گا ذرا۔ نہیں، ہم کر لیتے ہیں۔ دونوں ہی شرمندہ شرمندہ تھیں۔ تقریباً 5 منٹ میں ہی فرش پہ پھیلا کوڑا کرکٹ صاف ہو چکا تھا۔ حالانکہ کچھ بھی کرنے کی نوبت ہی نہ آئی تھی، اسی لیے وہ چپ چاپ کچن میں کھانا بنانے چلی گئیں۔ رابی نے فوراً سے اپنی کتابوں کو سمیٹا اور دوپٹہ گلے میں پہنتے ہی اس سے اجازت چاہی۔ ارے، آپ اس وقت جائیں گی؟ عادل کی بے تکلفی پہ جہاں تیمور حیران تھا تو وہاں عروہ بھی کوئی کم حیران نہ تھی۔ میرا مطلب، وہ ہکلاتے ہوئے مزید بولا، شام کا وقت ہو رہا ہے، آپ اکیلی کیسے جائیں گی؟ میرا تو روزمرہ کا کام ہے اکیلے آنا جانا۔ اٹس اوکے، میں چلی جاؤں گی۔ نظروں کے اشارے سے اس نے مزاحمت کی تھی۔ نہیں، یہ تیمور ہے نا، چھوڑ آئے گا آپ کو۔ کیوں تیمور؟ وہ تو جیسے اسی موقع کی تلاش میں تھا۔ ہاں، آ جائیں، کہتے ہی وہ وہاں سے نکلا تو رابی نے منہ بسوڑ کر دونوں کو دیکھا تھا۔ چلی جاؤ گی؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ جاتے جاتے عروہ نے اسے روک کر پوچھا۔ میں خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہوں، چل کرو تم، اوکے؟ اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے اس نے تسلی آمیز لہجے میں کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ آئی ایم سوری، مجھے آپ کو اس کے آنے کا بتانا چاہیے تھا۔ اچانک ہی اس کا آنے کا پلان بنا۔ وہ اسے ایسے تعویل پیش کری تھی جیسے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہو۔
اٹس اوکے، اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم کون سا کسی گبر سنگھ کو اٹھا لائی ہو؟ استہزائی انداز میں کہتے ہی وہ ہنستے ہوئے اس کے قریب آیا تو وہ اس سے 2 قدم پیچھے کو ہٹی۔ سر پہ اور دوپٹہ گریبان تک آیا اور اس کے کھلے گہرے سیاہ بال کندھوں پہ بکھر سے گئے۔ اس کے یہاں آنے پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، یہ گھر تمہارا بھی ہے، تم جب چاہے کسی کو بھی بلا سکتی ہو یہاں، اوکے؟ اس کے بالوں کو اس کے کندھوں سے پیچھے کرتے ہوئے اس کا گال سے ہلاتے ہوئے وہ بولا۔ اس کا لمس محسوس کرتے ہی وہ خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ 1 مہینے بعد اس نے اسے نارمل حالت میں دیکھا تھا، ورنہ تو اس نے خود پہ جمود کو طاری کر لیا تھا۔ یہ آپ دونوں کیا عجیب ہو، اسے اگر پتہ چل جاتا تو؟ رابی نے اسے خوب ڈانٹ پلائی۔ اب کوئی بھی آپ کو دیکھے گا تو دل تو بند ہوگا ہی نا اس کا۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے اور دوسرے ہاتھ دل پہ رکھے تیمور بولا تھا۔ اچھا بس کرو اب، ایسے جیسے کبھی کوئی لڑکی دیکھی ہی نہیں۔ دیکھا ہی تو نہیں تھا آپ کو، بس آپ کی آواز نے ہی پاگل کیا ہوا تھا۔ ایک اور دل پھینک جملہ اس کی طرف سے ادا ہوا تھا۔ اوہ گاڈ، لائن مارے ہو تم مجھ پہ؟ آنکھوں کو گول کیے خائف نگاہیں لیے اس نے سوال داغا تو اس کی طرف سے زوردار کہکا بلند ہوا۔ لائن؟ ہم تو باقاعدہ طور پہ محبت کا دائرہ بنا چکے ہیں، بس آپ کے داخل ہونے کی دیر ہے۔ اس کی بات کا کوئی بند نہیں تھا، وہ تو جیسے بے لگام ہو کر بس پھینکتا ہی جا رہا تھا۔ خدا کے لیے آپ دونوں اپنی اس اداکاری سے باہر آ جائیں۔ عروہ کو اگر ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی نا کہ میں نے آپ سے خود رابطہ کیا تھا تو جان سے مار دے گی وہ مجھے۔ ایک خوف نے اسے آ گھیرا تھا۔ 1 مہینہ پہلے ہوا واقعہ اس کے دماغ کی اسکرین پہ نمودار ہوا۔ کچھ نہیں ہوگا، ایزی ہو جائے میڈم، تسلی آمیز نگاہیں لیے وہ بولا تھا۔ ویسے بھی آپ نے ایک اچھے کام کے لیے رابطہ کیا تھا ہم سے، سو اس میں کوئی برائی بات نہیں، نہ ہی کوئی ایسی بات ہے کہ آپ یوں خوفزدہ ہوں۔ لہجے میں گہرا تفہم دیے وہ بولا۔ ہاں یہ تو ہے، تائیدی انداز میں وہ بولی تھی۔ سوچتا ہوں اگر آپ نہ بتاتیں تو شاید بھابھی اور عادل آج ایک ساتھ نہ ہوتے۔ ہاں سچ کہوں تو میں بھی اس کے اس فیصلے میں اس کے ساتھ تھی، لیکن جس دن عادل بھائی یونیورسٹی آئے، ستارہ بے کے گروہ کی اچھے سے طبیعت صاف کی، مجھے اسی روز اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمارا پلان غلط ہے۔ بس پھر اسی لیے میں نے آپ کی آئی ڈی پہ میسج کیا، اور اگر میں جواب نہ دیتا تو؟ سامنے شیشے سے نظر ہٹا کر اس نے ایک نظر اسے دیکھا۔ عادل بھائی کے اکاؤنٹ پہ میسج کرتی تو شاید جواب نہ ملتا، لیکن جیسے ہی میں نے میرج بائی میں آپ کی آئی ڈی دیکھی تو سوچا چلو ٹرائی کر لیا جائے۔ جیسے جیسے وہ اسے بتا رہی تھی وہ اس کی ذہانت کا قائل ہو رہا تھا۔ مان گیا آپ کو، خیر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، صبح پک کر لوں گا آپ کو۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں، میں آ جاؤں گی خود۔ اس کا انکار اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ تو آپ کو ٹرسٹ نہیں مجھ پہ؟ خود ساختہ انداز میں وہ بولا تھا۔ اس سب میں ٹرسٹ کہاں سے آ گیا؟ کندھوں کو جھکائے اس نے پوچھا۔ آپ بھابھی کی دوست ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں آپ، اس نے مزید تمہید مان دی۔ اوکے بابا اوکے، ٹھیک ہے، برائے کرم یہیں اتار دیں، آگے میں چلی جاؤں گی، اس نے سڑک پہ ہی گاڑی روکنے کا کہا۔ گلی میں اتار دیتا ہوں نا، شام خاصی گہری ہو گئی ہے، اس وقت آپ اکیلے؟ اوہو بھائی، پہلے بھی میں خود ہی آتی جاتی ہوں۔ ہاسٹل کے سامنے گاڑی سے کسی جوان جہان لڑکے کے ساتھ اترتے اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا نا تو سمجھے ہاسٹل کے دروازے پہ مجھ پہ بند کر دیے جائیں گے۔ معنی خیز لہجہ لیا اس نے جیسے اسے آگاہ کیا تھا۔ تو ہمارے دل کے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے رہیں گے۔ فراق دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ قدرے تصرف سے ہنسا۔ رابی نے بھویں سکے کر ملا کر اسے دیکھا اور گاڑی سے اتر گئی۔ عجیب پاگل ہے، اسے اب بھی اس کی باتوں پہ ہنسی آ رہی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، وہ بھی گاڑی میں بیٹھا اس کی طرف نگاہیں کیے مسکرا رہا تھا۔